الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں میں ہم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لیکن ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انسان اللہ کے اور اس کے محبوب کے جتنا قریب ہوگا اتنی ہی وہ اس زمین پر پریشانیوں کے اندر مبتلا رہے گا۔ آج اللہ کو ماننے والا خاص طور سے پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، لیکن اگر یہ انسان ان پریشانیوں میں بھی اپنے اللہ کو یاد رکھے، صبر کے ساتھ زندگی گزارے، تو پھر میں اور آپ یاد رکھیں یہ ہمارے بلند درجات کا سبب ہے، اللہ کے قریب ہونے کا سبب ہے۔ پریشانیاں انسان پر دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک پریشانی وہ ہے جو انسان کے اور ایمان والے کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور ایک پریشانی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب کی شکل میں پیش کر دی جاتی ہے، سزا کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ یہ پریشانی اللہ کی طرف سے درجات بلند کرنے والی ہے یا اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب کے طور پر دی گئی ہے؟ علماء کرام اس کی پہچان یہ بتلاتے ہیں کہ جب انسان مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائے، پریشانیوں کے اندر گھر جائے، نقصان، قرضے کے اندر ڈوبنا، گھروں کے اندر پریشانیاں، اسی طریقے سے نئی طرح طرح کی پریشانیاں، اولاد کی طرف سے پریشانیاں، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے پریشانیاں، اسی طرح کاروبار کے اندر اگر جائیں تو پھر اس میں قرضے کی پریشانیاں، کاروبار کے نہ چلنے کی پریشانیاں، گھر میں روزی روٹی کے کم پڑنے کی پریشانیاں،
جب کوئی انسان ان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے پھر وہ کیسے سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ او لوگو، جب تم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اگر تم ان پریشانیوں کے آنے کے بعد اپنی زبان کو بند رکھتے ہو، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہو اور اپنے اللہ کے اور زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو، اپنے اللہ سے دوستی کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور صبر کے ساتھ اور اسی طریقے سے ان تمام کی تمام پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کے ارادے کرتے ہو، تو یاد رکھنا، جب تمہاری عبادتوں میں زیادتی ہو جائے، جب تمہارے آنکھوں کے آنسوؤں میں زیادتی ہو جائے، جب تمہاری گریہ وزاری کے اندر زیادتی ہو جائے، جب تم اللہ کے سامنے اور زیادہ رونے والے ہو جاؤ، تو سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے بلند درجات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ اگر تم پریشانیوں میں آنے کے بعد صبر کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہو، اپنے اللہ کی ان تمام کی تمام حکمتوں پر خوش رہتے ہو، جب اس طریقے کا تمہارا مزاج ہو جائے تو فرماتے علماء کرام، سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، یہ بلند درجات کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس زمین پر آپ دیکھیں گے کہ جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، تمام کے تمام پریشانیوں کی زندگی گزار کر کے گئے۔ اسی لیے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ تمام کے تمام انبیاء، سب سے زیادہ پریشانیاں اگر کسی پر آئی ہیں وہ انبیاء پر آئی ہیں، پھر ان کے جو بھی قریب ہوتا چلا گیا، پھر ان سے جو بھی قریب ہوتا چلا گیا، تمام کے تمام ایسے لوگوں پر یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر ہم ان پریشانیوں کے اندر اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرتے ہیں، کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتے، کبھی حرام کا لالچ ذہن کے اندر نہیں آتا، کبھی ایسا قدم جو اللہ کو ناراض کر دے اس طرح سے اٹھانے کا دل کے اندر خیال نہیں آتا، سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے بلند درجات کرنے کا اشارہ ہے کہ میرا اللہ اس دنیا کے اندر بھی تمہیں عزتیں دینا چاہتا ہے، اور کل قیامت کے میدان کے کیا کہنے، جو اس زمین پر اللہ کے لیے سب سے زیادہ مصیبتیں جھیل کر کے جائے گا، سب سے زیادہ پریشانیاں جھیل کر کے جائے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے میدان میں اس پر اتنی انعامات کی بارش کریں گے کہ تمام کے تمام انسان اپنے اللہ سے یہ ارادہ رکھیں گے اور یہ تمنا کریں گے، اپنے اندر یہ خواہشات پیدا کریں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر ہمارے قینچیوں سے ذرا ذرا سے ٹکڑے کر دیے جاتے، ہم قینچیوں سے قطر دیے جاتے، ہمیں کیا معلوم کہ زمین پر جس نے پریشانیاں جھیلی ہیں اللہ اس کو اتنے بڑے درجات اس قیامت کے اندر عطا کر رہا ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اسی لیے فرماتے اور اشارہ کرتے ہیں کہ جب تم پریشانیوں کے اندر اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہو، صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہو اور اپنے اللہ سے اس حالت میں بھی خوش رہتے ہو، تو یاد رکھنا یہ تمہارے اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اللہ تمہیں عزت دنیا کے اندر بھی دینا چاہتا ہے اور اللہ تمہیں عزت قیامت کے میدان میں بھی دینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر یاد رکھنا معاملہ برعکس ہو رہا ہے، اگر ہم ذرا سی پریشانیاں آنے کے بعد، مصیبتیں آنے کے بعد اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ پا رہے ہیں اور جو بھی زبان کے اندر آیا وہ کہہ دیا،
اپنے اللہ کے تعلق سے جو بھی دل میں آیا سوچ کر کے کہہ دیا کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا؟ کیا اللہ کو نعوذ باللہ دکھائی نہیں دیتا؟ کیا اللہ کو میں ہی نظر آتا ہوں؟ کیا اللہ اس کی نہیں کر سکتا پکڑ؟ کیا اللہ کو میں ہی میری اولاد یا میرا کاروبار ہی ملا تھا؟ نعوذ باللہ اگر اس طرح کے الفاظ آئیں اور پریشانیاں آنے کے بعد اپنے اللہ کی طرف آنے کو دل نہ کریں، مسجد میں آنے کو دل نہ کریں، اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کو دل نہ کریں، اپنے اللہ سے معافی مانگنے کا دل نہ کریں، بلکہ ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے غلط قدم اٹھائے جائیں، حرام کی طرف چلا جائیں، لوگوں کے حقوق دبانے کی طرف چلا جائیں، لوگوں کو ستانے کی طرف چلا جائیں۔ یعنی پریشانی آنے کے بعد اگر ہم بڑے اور گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور اپنے اللہ سے دور رہ کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں تو پھر سمجھ لینا یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے عذاب ہے، سزا ہے، کیونکہ اصل سزا تو میرا اللہ کل قیامت کے میدان میں دے گا، لیکن میرے اللہ کا ایک اور وعدہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ذرا چھوٹا موٹا عذاب اس دنیا کے اندر بھی چکھا دیتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے جو کل قیامت کے میدان میں ہم دینے والے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر ان پریشانیوں کے اندر بھی ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں رکھتے اور اپنی زبانوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتے اور صبر کے دامن کو ہم اس کو مضبوط پکڑ کر کے نہیں رکھتے اور ہماری زبانیں جیسی چلتی ہیں چلنے دیتے ہیں، یاد رکھنا پھر یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اللہ اس دنیا میں گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ اس دنیا میں نے جو آپ نے گزشتہ دنوں کے اندر غلطیاں کی ہیں جو میرا اللہ نے چھپا لی تھی اور میرا اللہ انتظار میں تھا کہ کب یہ توبہ کرے کب معاف کروں، لیکن میں نے اور آپ نے توبہ نہیں کی اور ہم غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے گئے، گناہوں پر گناہ کرتے چلے گئے۔ اب میرا اللہ ذرا سا عذاب چکھانا چاہتا ہے، ذرا سی سزا دینا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ یاد رکھو کہ ہم اپنے ان گناہگار بندوں کو جو ہماری بالکل نہیں سوچتے ہم دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے اور کل قیامت میں بھی ان کے لیے کوئی اچھا سکون والا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اے اللہ کے نیک بندو، کون ہے اس زمین پر جو پریشان نہیں؟ یہ کون ہم سے پہلے جو اس زمین پر پریشان ہو کر کے نہیں گیا؟ لہذا آج دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مجھے اور آپ کو خوشحال نظر آتے ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ یہ دنیا مکمل سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا مکمل آسائش زیبائش آرائش کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اس میں غم اور اسی طریقے سے خوشی ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، صحت اور تندرستی اور اسی طرح بیماری ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خوشحالی اور تندرستی ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بیماری اور پریشانی اور صحت مندی ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے سردی اور گرمی ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے سخت گرمی اور پھر سخت سردی ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں انسانوں کے حال بھی ایسے جڑے ہوئے ہیں، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت مندی ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی خوشحالی ہے۔ یہ دنیا مکمل سکون کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مکمل سکون کی جگہ صرف اور صرف جنت ہے، اور مکمل پریشانی کی جگہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ یہ دنیا مکمل سکون نہیں اور مکمل پریشانی بھی نہیں، آج پریشانی ہے کل سکون بھی ہے، آج سکون ہے کل پریشانی بھی آ سکتی ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو پریشانی نہ ہو، اور یاد رکھنا جو خاص طور سے اللہ کے جتنے قریب ہیں، جو خاص طور سے اللہ کے دوست ہیں، مومن اور نیک بندے ہیں، ان کے اوپر اور زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، کہاں تک آپ سے گفتگو کروں؟
اس دنیا کے اندر جو مجھے اور آپ کو اچھے خاصے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ بہت سا مسکرا کر کے چھپا لیتا ہے، بہت سا آنسو بہا کر کے بتا دیتا ہے، لیکن کوئی اس زمین پر ایسا نہیں ہے کہ جو پریشان نہ ہو۔ اگر کسی کو اللہ نے گھر کے اندر سکون دیا ہے تو اسے کاروبار کے اعتبار سے پریشانی دے دی ہے، اور کسی کو اگر کاروبار کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اللہ نے خوب ترقی دے دی، لیکن وہ گھر کے اعتبار سے پریشان، بیوی اور بچوں کے اعتبار سے پریشان، اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے پریشان۔ اس زمین پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل سکون کے اندر ہوں۔ او اللہ کے نیک بندو، شاید اس بات سے تمہارے بات سمجھ آ جائے، آؤ تمہیں لے کر کے چلوں۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، بعض نے ان کو نبی کہا ہے اور بعض نے اس کو ایک مکمل جماعت کہا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ حضرت خضر کی خدمت میں پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے کہتا ہے، حضور میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس دنیا کا خوشحال بندہ بن جاؤں، میں اس دنیا کا پرسکون بندہ بن جاؤں، میرے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، میں اچھی زندگی گزارنے والا ہو جاؤں، لہذا میں ایسا ہو جاؤں کہ اس دنیا میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم اس سے ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر جاؤ تم دنیا کے چکر لگاؤ، اور دنیا کے چکر لگانے میں جو تمہیں انسان سب سے زیادہ خوشحال نظر آئے تم اس کے پاس جاؤ، اور جا کر کے مجھ سے آ کر کے کہو کہ میں اس زمین پر ایک بہت بڑا خوشحال انسان دیکھ کر کے آیا ہوں، میں پھر آپ کے لیے ایسی دعا کر دوں گا، لہذا اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ او اللہ کے نیک بندو، وہ بندہ بڑی تیزی کے ساتھ خوش ہوتا ہوا دنیا کے چکر لگاتا ہے کہ یہاں تو بڑے بڑے مالدار اور خوشحال لوگ ہیں، میں سب کو دیکھ کر کے آؤں گا، اور جو بھی مجھے اچھا نظر آئے گا دعا کے لیے کہوں گا کہ مجھے ایسا بنا دیا جائے، ایسا کر دیا جائے۔ لہذا وہ ٹہل رہا ہے، کوئی مالدار نظر آتا کہ اس کے جیسی دعا کراؤں گا، آگے بڑھ جاتا، رے تو پچھلے والے سے بھی مالدار ہے، پھر اور آگے بڑھ جاتا۔ لہذا جب کافی روز گزر گئے، اس کی نظر ایک سونار پر پڑی ہے، اس کی نظر ایک جواہرات کے بیچنے والے پر، ہیروں کے کاروباری پر پڑی ہے، اور یہ دیکھتا کیا ہے، ایک بہت بڑا شو روم ہے، دیکھتا کیا ہے، اس کا بڑا مکان خوبصورت ہے، دیکھتا کیا ہے کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، دیکھتا کیا ہے کہ اس کے نوجوان بیٹے بڑے بڑے خوبصورت ہیں۔ لہذا دل کے اندر خیال آیا، ارے یہ تو بڑا خوشحال سونار ہے، یہ تو بڑا خوشحال سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات بیچنے والا ہے، اسی کے جیسی کہوں گا کہ حضرت خضر میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس جیسا مالدار اور خوشحال ہو جاؤں۔ دل کے اندر خیال آیا، لیکن سوچا کیوں نہ اس سونار سے ذرا سی ملاقات کر لوں، ذرا سا اس سے معلوم کر لوں، ذرا سے اس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ لہذا وہ بندہ اس سونار کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کے اس کے حال و احوال معلوم کیے، تعریف کی، اللہ نے تمہیں بڑا خوشحال کیا ہے، اللہ نے تمہیں بڑا مالدار بنایا ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے، چاروں طرف بچے نوجوان خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لہذا تم تو بڑے خوشحال ہو، میں بھی دعا کرتا ہوں میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں۔ لہذا جیسے اس سونار نے سنا، فوراً اس کے دل کے اندر ایک گھبراہٹ اور چہرے پر مایوسی آئی، اور وہ اس کو پکڑ کر کے تنہائی میں لے گیا اور کہنے لگا، او اللہ کے بندے، تو جو یہ میری خوشحالی دیکھ رہا ہے یہ صرف بناوٹ ہے، یہ صرف دکھلاوا ہے، اس سے زیادہ میری زندگی کے اندر غم ہے، اس سے زیادہ میری زندگی کے اندر پریشانی ہے۔ لہذا وہ تعجب میں پڑ گیا کہ اتنا خوشحال کاروباری، اتنا اچھا مکان اور بنگلے کا مالک، اتنی اچھی اولادوں اور بیویوں کا مالک، یہ کس پریشانی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے؟ لہذا جب سونار تنہائی میں پہنچا تو اس نے کہا، یہ سب دکھلاوا ہے، ارے تجھے بتلاتا چلوں میرے دل پر کتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، میں کتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں۔ لہذا وہ سونار کہنے لگا، او اللہ کے بندے، جانتا ہے ایک مرتبہ میری شادی ہوئی ہے، مجھ میں اور بیوی میں بڑی محبت ہو گئی ہے، بڑی الفت ہو گئی ہے، ایک مرتبہ بیوی سخت بیمار ہو گئی، لہذا اتنی بیمار ہو گئی کہ دنیا سے جانے کا اس کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا نمبر آ گیا۔ لہذا جیسی وہ دنیا سے جا رہی تھی، لہذا آج کل کی جو بیویاں ہوتی ہیں کہتی ہیں میں دنیا سے چلی جاؤں گی،
तुम दूसरा निकाह कर लोगे, तुम दूसरा निकाह कर लोगे। जिस तरह आजकल हमारी बीवियों की और हमारे घरों की आदत होती है, जैसी ज़रा सी बीमार होती हैं, तुम पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम तो दूसरा निकाह कर लोगे, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुसीबत में पड़ जाएंगे। लिहाजा ये सुनार कहता है कि मुझे अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी, मैंने उसको हाथ पकड़ करके और कसम उठा करके कहा, रब्बे काबा की कसम मैं तुम्हारे बाद कोई निकाह नहीं करूँगा। वो औरत कहने लगी, सब ऐसे ही कहते हैं कि निकाह नहीं करेंगे, लेकिन बीवी के मरने के बाद फौरन निकाह कर लेते हैं। जब उसने ये लफ्ज़ कहे, सुनार को जज्बा पैदा हुआ और उसने जज्बे में आकर अपने अज़्वे तनासुल को ख़त्म कर दिया, अपने अज़्वे तनासुल को काट डाला। लिहाजा ताकि बीवी को यकीन हो जाए कि मैं अब दूसरा निकाह नहीं करूँगा। मोहब्बत में इतना पागल हो गया, मोहब्बत में इतना जज्बात में आ गया कि अपने अज़्वे ख़ास को काट डाला कि देख अब तो तुझे यकीन करना पड़ेगा कि मैं अब निकाह नहीं करूँगा। जैसे उसने ये काम किया, फौरन बीवी की तबीयत ठीक हो गई, मरने से बच गई, खुशहाल हो गई। लेकिन क्या कर सकती थी, ये तो ख्वाहिशात है, इसको पूरा करना है। गलत ताल्लुकात बना लिए, ये जो तुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं ये मेरे नहीं हैं, ये किसी और के हैं। मैं तो इस काबिल ही ना रहा था कि मैं कोई औलाद का दरिया बन जाऊं। लिहाजा ये जो तुम्हें खुशहाली, औलाद और बीवी की मोहब्बत, ये तमाम जो चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं, ये सब दिखलावा है, ये मेरी औलाद नहीं है, ये मेरे बेटे नहीं हैं। लिहाजा ये कहते हुए सुनार की आंखों से आंसू जारी हैं, लिहाजा इसके भी जारी हो गए और हज़रत खिज़र की खिदमत में पहुंचा। अल्लाह की कसम मुझे दुनिया की कोई दुआ नहीं चाहिए, मैं दुनिया में नहीं खुशहाल रहना चाहता, मैं तो इस दुनिया को परेशानी के साथ गुजारना चाहता हूँ ताकि अल्लाह मुझे कल क़यामत के मैदान में खुशहाली अता करे। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, इसी तरीके से आज मेरी और आपकी ज़िंदगियों के अंदर बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और याद रखना, ये परेशानियां हाँ बुलंदियों का सबब हैं, ये परेशानियां मेरी और आपकी इज़्ज़तों का सबब हैं। मैं आपसे बीच में अपनी बात रोकते हुए मैं आपको खुशखबरी सुना देना चाहता हूँ कि मेरे और आपके दरमियान में जिनकी ज़ियारत के लिए हम बड़े तरसते हों, जिनसे मिलने के लिए हम तरसते हों, जिनकी एक एक ज़ियारत के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हों, लिहाजा आज वो शख्सियत मेरे और आपके दरमियान में हक़ीर सी दावत पर मेरे और आपके दरमियान में तशरीफ़ फरमा चुके हैं। वो कोई और नहीं, हज़रत अक़दस आरिफ बिल्लाह, हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शाह सैयद बिलाल हुसैन साहिब थानवी सुम्मा बागपति और खलीफा ख़ास हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु। हाँ, वो आज नायाब शख्सियत मेरे और आपके दरमियान में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर वाला का बयान इंशाअल्लाह जुमे की नमाज मुकम्मल होते ही इंशाअल्लाह हुज़ूर का बयान मेरे और आपके सामने आएगा और इसी तरीक़े से हुज़ूर की नसीहतें और जुमे और आप परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, घर घर के अंदर बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। मैंने हज़रत से गुजारिश की, हज़रत हमारे महल्ले के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ घरों के अंदर बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कारोबारी परेशानियां हैं। हज़रत कोई वक्त अपना ख़ास निकाल करके हमें ज़रा सा वक्त दे दीजिए। मेरे हज़रत ने कबूल फरमाया, क्योंकि मैं इनके लिए बेटे की तरह हूँ और ये मेरे लिए रूहानी वालिद मोहतरम की तरह हैं। लिहाजा ये हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम तमाम के तमाम जुमे के बाद हज़रत की नसीहतों को सुनेंगे और हज़रत की दुआ में शामिल होकर के इंशाअल्लाह अपने घरों को रुखसत होंगे। दुआ करते हैं अल्लाह हज़रत का साया देर तक और दूर तक हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। अल्लाह हज़रत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए। 80 प्लस हो गए लेकिन अपने बेटों की बात रद्द नहीं करते, अपनी औलादों की बातें रद्द नहीं करते। अल्लाह मेरे हज़रत वाला को जन्नत से कम बदले पर मेरा अल्लाह राज़ी ना हो। लिहाजा मेरे भाई हज़रत बनफ़ से नफीस मेरे और आपके दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं और अक्सर बड़े खुलफ़ा मेरे और आपके दरमियान में हैं। हज़रत मौलाना कारी इनायतुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुम और दीगर और भी अकाबिरीन उम्मत इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं। लिहाजा मेरे भाई, ये जितनी बातें मेरी ज़बान से आपके लिए निकल रही हैं वो तमाम की तमाम मेरे हज़रत की बातें हैं, मेरे हज़रत की ज़बान से निकली हुई हैं। सिर्फ ज़बान मेरी है और बात मेरे हुज़ूर वाला की है। खैर, जब भी हम हुज़ूर वाला के पास तशरीफ़ ले जाते हैं तो हमें ये अपने तमाम के तमाम मुरीदीन को यही समझाते हैं कि वो लोगों, परेशानियों को देख करके ना घबराया करो, मुसीबतों को देख करके ना घबराया करो। और अल्लाह के नेक बंदो, सबसे ज़्यादा महबूब जमात इस ज़मीन पर अम्बिया की अल्लाह के नज़दीक गुजरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानियाँ अम्बिया पर आई हैं। फिर सुम्मल अमसल फल अमसल, जो उनसे करीब हुआ, जो उनसे हुआ, जो उन जैसा हुआ, लिहाजा फिर ये परेशानियाँ उनकी तरफ आई हैं। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और आप परेशानियों से बच जाएं, क्योंकि मेरा और आपका अल्लाह ऐलान कर चुका, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। और लोगों, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम इतना कहने पर छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लेकर के आ गए, वहुम ला युफ्तनून, और हम तुम्हारा कोई इम्तिहान नहीं लेंगे, हम तुम्हारी कोई आजमाइश नहीं लेंगे? ये अपने जहनों से निकाल दीजिए। जो इस ज़मीन पर अल्लाह के होने का दावा करेगा, जो इस ज़मीन पर नबी के होने का दावा करेगा, लिहाजा वो याद रखे उसे परेशानियों के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। बाज़ वो हैं कि जिनकी आजमाइश होगी और बाज़ वो हैं जिनको सज़ा के तौर पर परेशानी दी जाएगी। लिहाजा इन परेशानियों को अपने दराजात समझें, अपनी बुलंदियां समझें। क्या आपने नहीं सुना हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और बतलाया करते थे कि यहूदी और एक मुसलमान के किस्से को फरमाया करते थे कि दोनों के दोनों मरज़ुल वफ़ात के अंदर मुब्तला हैं, दोनों के दोनों ऐसी हालत में हैं कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। यहूदी के दिल के अंदर ख्याल आ रहा है, काश मुझे मरने से पहले मछली का गोश्त मिल जाए, मुझे मरने से पहले ये खाना मिल जाए। और उधर मुसलमान की तमन्ना है कि मैं मरने से पहले जैतून का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जैतून को खाना चाहता हूँ। लिहाजा ये दोनों तमन्नाएं हैं, एक यहूदी की तमन्ना है और एक ईमान वाले की तमन्ना है। उधर मेरा और आपका अल्लाह दोनों के फरिश्तों को इजाज़त देता है कि यहूदी के घर में जो तालाब है, मछली ले जा करके उसके अंदर घेर दी जाए और उस यहूदी की इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए। और इधर मेरा अल्लाह मोमिन बंदे के फरिश्तों को ऐलान करके कहता है कि उसकी घर की अलमारी में जैतून रखा हुआ है, उसको जा करके उंडेल दिया जाए, बखेर दिया जाए। हम नहीं चाहते कि मोमिन बंदा जैतून का इस्तेमाल करे। लिहाजा दोनों अल्लाह की तरफ से अहकाम लेकर के हाँ ज़मीन की तरफ लौटते हैं, दोनों आपस में टकराते हैं, कहते हैं किस काम के लिए भेजे गए हो? कहा यहूदी को मछली मुहैया करनी है। लिहाजा तुम किस काम के लिए भेजे गए हो? कि मोमिन की अलमारी में जैतून का तेल है, उसे उंडेल करके बखेरना है। फरिश्ते कहते हैं बात समझ नहीं आ रही, अल्लाह की हिकमत समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें क्या, हमें तो वो काम करना है जो अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म मिल गया। लिहाजा दोनों ने अपना अपना काम किया, यहूदी के तालाब में मछली को ले जा करके डाल दिया, इसी तरीके से मोमिन की अलमारी से जैतून को फेंक दिया गया। लिहाजा जब ये दोनों काम करके अल्लाह के दरबार में पहुँचे तो अल्लाह से सवाल कर बैठे, रब्बे करीम हमें तेरी हिकमत समझ नहीं आई। हाँ, एक यहूदी जो तुझे नहीं मानता, एक यहूदी जो तुझे कबूल नहीं करता, उसे मछली की तमन्ना हुई, आपने मुहैया करा दी। और एक मोमिन जो तुम्हें मानता है, जो तुमसे मोहब्बत करता है, तुमने उसको हाँ जो तमन्ना जैतून की हुई, अल्लाह आपने उसी को बिखरवा दिया। बात समझ नहीं आई तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरी हिकमतों को समझना हर किसी के बस में नहीं है। लिहाजा मेरा अल्लाह फरमाता है और लोगों जानते हो इस जमीन पर जो इंसान नेक काम करता है, अगर वो ईमान वाला नहीं है तो हम उसको बदला ज़मीन पर ही दे देते हैं। जो ईमान को कबूल नहीं किए हुए हैं, लेकिन आपने देखा कि वो ईमान को कबूल न करने वाले बड़ी नेकियां करते हैं, कभी गरीबों में खैरात करते हैं, कभी गरीबों का ख्याल करते हैं, कभी रास्तों में ठंडे पानी और शरबत पिला रहे हैं। ये बड़े बड़े नेक काम गैर लोग कर रहे हैं जो ईमान को कबूल नहीं करते। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम को नेकियों का बदला इस ज़मीन पर अता कर देता है। लिहाजा फरमाता है मेरा अल्लाह इस यहूदी की सारी नेकियों का बदला मैंने उसकी ज़मीन पर दे दिया था,
لہذا صرف ایک نیکی اس کی باقی تھی جس کا بدلہ میں نے نہیں دیا تھا. اب جیسے یہ مرنے کے قریب ہوا, اس کی تمنا مچھلی کی ہوئی, میں نے اس کی تمنا کو پورا کر دیا تاکہ وہ نیکی جو اس نے کی ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے. لہذا اس کو میں وہیں پر معاملہ صاف کروں گا تاکہ آخرت میں آ کر کے مجھ سے کچھ نہ مانگ سکے, میری جنت میں اپنا حصہ نہ مانگ سکے, میری جنت کے اندر جنتیں ہاں اعلیٰ علیین نہ مانگ سکیں. اگر مانگے گا تو کہہ دیا جائے گا جتنی تو نے نیکیاں کی تھی سب کا بدلہ تجھے زمین پر دے دیا گیا ہے. اس کے بالمقابل جو مسلمان تھا, جو ایمان والا تھا, اس نے بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلی ہیں, اور ہر پریشانی کی وجہ سے ہم نے اس کے درجات کو بلند کیا ہے, ہر پریشانی کی وجہ سے ہم نے اس کی جنت کے اندر درجات بڑھائے ہیں. لہذا ایک پریشانی رہ گئی تھی جس کا ہم نے اس کو بدلہ نہیں دیا. لہذا آج جب یہ مرنے کے قریب ہوا تو ہم نے اور پریشانی دے کر کے اس کو اور درجات بلند کر دیے ہیں, یہاں تک کہ جو اس نے غلطیاں کی تھی, جو اس نے گناہ کیے تھے, ہم نے سب کو معاف کر دیا. لیکن ایک غلطی اس کی باقی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم اس غلطی کو معاف نہیں کر رہے تھے. اب اس نے مرتے وقت ہم سے زیتون کی تمنا کی. لہذا جب اس کو یہ پریشانی زیتون نہ ملنے کی پہنچے گی, یہ صبر کرے گا, اس صبر کے بعد ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. جب یہ معاف ہونے کے بعد ہمارے سامنے آئے گا, ہماری جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ اپنے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا. لہذا او اللہ کے نیک بندو, یہ تمام کی تمام پریشانیاں یا تو میرے اور آپ کے درجات کو بلند کرا رہی ہیں, یا میرے اور آپ کے لیے سزا ہیں, عذاب ہیں. تو اس کے لیے علماء اشارہ کرتے ہیں, اگر پریشانیوں کے آنے کے بعد صبر کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھتا ہے, اگر پریشانیوں کے آنے کے بعد اپنے اللہ کے قریب دوڑتا ہے, اگر پریشانیوں کے آنے کے بعد سجدے میں اپنے آنسو بہاتا ہے, اگر پریشانیوں کے آنے کے بعد اپنے اللہ کو منانے میں لگ جاتا ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے, تو یاد رکھنا یہ پریشانیاں اس کے درجات کو بڑھا رہی ہیں, یہ مصیبتیں اس کے درجات کو بڑھا رہی ہیں. ہاں یہ اس کے لیے آزمائش ہے, اور جتنی آزمائشوں میں کامیاب ہوگا اتنا ہی میری جنت نعیم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر اس کے بالمقابل اگر کسی مومن پر پریشانی, اسلام والے پر پریشانی آ رہی ہے, اور وہ اپنے اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے, اللہ والوں سے اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے, اور اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا, اور اسی طریقے سے نئے نئے اور غلط قدم اٹھا رہا ہے, یہاں تک کہ ترقی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کر رہا ہے, اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, نہ حرام دیکھ رہا ہے, نہ اچھا دیکھ رہا ہے, نہ کسی کو ستانا دیکھ رہا ہے, نہ آنسو دیکھ رہا ہے. اگر مصیبتیں آنے کے بعد یہ اپنے اللہ سے دور ہو رہا ہے تو یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور خالی یہ دنیا کا عذاب نہیں بلکہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لہذا او اللہ کے نیک بندو, اسی لیے حالات کے اعتبار سے ہمارے تمام کے تمام علماء اور تمام کے تمام ہمارے مشفق و مربی, تمام کے تمام ہمارے سیدی و مرشدی, خاص طور سے میرے حضور والا, آج کے اس زمانے کو اور حالات کو دیکھ کر کے یہی مجھے اور آپ کو سبق اپنی خانقاہوں میں جو اتوار کے روز لگتی ہے, اور یہی سبق اپنی مجلسوں میں اور اپنے جلسوں میں یہی مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندو, ان پریشانیوں کے بعد جتنا ہو سکے اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ, جتنا قریب ہو سکے اپنی عبادتوں میں اضافے کر لو, جتنا ہو سکے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرو. لہذا یہ تمام کی تمام آزمائشیں اس لیے ہیں کہ اللہ تمہارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. لہذا جو بھی پریشانی اللہ کی طرف سے آئے, کبھی کسی کا خوف دل کے اندر آئے گا, کبھی بھوکا رکھ کر کے مجھے اور آپ کو اللہ آزمائے گا, کبھی میرے اور آپ کے بچوں کو, اولادوں کو چھین کر کے اللہ یا لے کر کے میرا اور آپ کا اللہ آزمائے گا, کبھی میرے اور آپ کی کھیتی پک گئی ہوں گی اور پھل پک گئے ہوں گے, ان کو لے کر کے میرا اور آپ کا اللہ آزمائے گا. لیکن کیا کہتا ہے میرا اللہ,
وبشر الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی اس دنیا کو، ہاں اس درمیان میں ایک گفتگو اور کرتا چلوں، بہت سارے حضرات بڑے بڑے مکان والوں کو دیکھ کر، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ کر ہاں سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہو گیا، یہ انسان کامیابی کی طرف چلا گیا، لیکن اگر ہم اس مکان اور بنگلے والے کی زندگی میں دیکھیں، نماز نظر نہیں آتی، روزے نظر نہیں آتے، اللہ کی قربت نظر نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں کامیاب ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ آدمی جو مالدار ہو، بنگلے اور تمام چیزوں کا مالک ہو، لیکن اللہ کے قریب نہیں ہے، یاد رکھنا وہ ناکام ہے۔ اس کے بالمقابل رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، اللہ کی قسم خون پسینے سے روزانہ 2-2 4-4 روپے کمانے والا، اگر وہ اپنے اللہ کے قریب ہے تو یہ رکشے چلانے والا مزدور اس سے زیادہ کامیاب ہے۔ یہ بنگلے کتنی دیر کے ہیں؟ ابھی آنکھ بند ختم۔ یہ گاڑیاں، یہ تمام کی تمام عیش و عشرت کتنی دیر کی ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کامیاب ہے؟ یہ مومن اپنی زبان پر لا کیسے سکتا ہے کہ مکان والا کامیاب ہے، یہ بنگلے والا کامیاب ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر تو غریب اور مزدور ہے، روزانہ 100 روپے کماتا ہے، لیکن 5 وقت کا نمازی، اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اس سے زیادہ تو کامیاب ہے، اس سے بڑا تو کامیاب ہے، تو دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے، اللہ کی قسم قبر اور حشر کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اپنے رکشوں کو، اپنی مزدوری کو، کسی کے مکان دیکھ کر کے مایوس نہ ہوا کرو اور ان کی باتوں میں نہ آیا کرو میں نے اسے بھی سمجھایا تھا یہ کاروبار کر لے لیکن نہیں سمجھا، میرا بھی دل چاہتا کہ میں کاروبار کر لوں لیکن اس نے کاروبار نہیں کیا۔ او اللہ کے نیک بندو، یاد رکھنا وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جس نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے لیکن اپنے اللہ سے دور ہے، اپنے رب سے دور ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جو مزدور ہے لیکن اپنے اللہ کے قریب ہے، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ کبھی ان کو دیکھ کر کے مایوسی نہ لایا کرو، کبھی ان کو کامیاب اور اپنے آپ کو ناکام نہ بنایا کرو، ناکام نہ سمجھا کرو۔ میرے اللہ کو یہ الفاظ برے لگتے ہیں۔ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جس کی زندگی میں ایمان ہے، جس کی زندگی میں اللہ ہے، دنیا کے اعتبار سے کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ انویٹر کو دیکھا ہو نا، انویٹر خراب ہے، لہذا دنیا کے اعتبار سے میرے بھائی وہ کامیاب ہے۔ اس لیے کبھی کبھی پریشان نہ ہوا کرو، اور جب زیادہ پریشانیاں بڑھ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں بڑھ جائیں تو اپنے آپ کو لے کر کے اللہ والوں کی خدمت میں چلے جایا کرو۔ کوئی ایسا وقت نکال لیا کرو کہ ہم اپنے اللہ والوں کے پاس جائیں، ان کے پاس جا کر کے انشاءاللہ قلبی سکون ملے گا، ان کے پاس جا کر کے انشاءاللہ غم دور ہوں گے۔ جتنی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں انشاءاللہ العظیم اپنے اللہ والوں کے پاس جا کر کے وہ ختم ہوں گی۔ اس لیے اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ وقت، ارے ان کے یہاں مالداری غریبی کا کوئی فرق نہیں ہے، آپ جایا کریں۔ میرے حضور والا کی مجلس اتوار کے روز لگتی ہے، آپ وقت نکال کر کے انشاءاللہ جب جائیں گے تو یہ پریشانیاں تمام کی تمام سکون کے اندر بدل جائیں گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی سکون ملے گا، اور اگر اللہ والوں سے دور رہیں گے سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا لیکن قلبی جو سکون ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ارادے کرو کہ پریشانیوں کے بعد اپنے اللہ کے قریب ہوں گے، جتنی مصیبتیں اپنے اللہ کے قریب آئیں گے، اور یہ آزمائشیں، ان امتحانوں کو مکمل کر کے اپنے اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائی، میں نے ابھی آپ حضرات کو بتلایا کہ حضور والا میرے اور آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ حضرت کی